ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت شریفہ ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، حقیقت یہ ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر، یہ سب کے سب نجس ہیں، گندگی ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ میرے بھائیو، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ جس دین کے ماننے والے ہیں، جو دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، جس اللہ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا، اس دنیا میں انسانوں کے رہنے بسنے کا بندوبست فرمایا، اس کی ضروریات زندگی اس زمین پہ پیدا فرمائی، اسی اللہ نے اس دین کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرما کر اپنے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسانوں کے حوالے کیا، اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، یعنی کسی اور دین پر عمل پیرا ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس دین میں اللہ عز و جل نے ایسا نظام حیات اور نظام زندگی عطا فرمایا ہے جس پر عمل کر کے ایک ایک فرد، ایک ایک انسان انفرادی طور پر بھی، اپنے خاندانی طور پر بھی اور اپنے اجتماعی طور پر بھی پوری طرح محفوظ زندگی گزارتا ہے۔ آدمی کو کن چیزوں کی حفاظت چاہیے؟ آدمی کو حفاظت چاہیے اپنی جان کی، اپنی عزت کی اور اپنے مال کی۔ یہ تینی چیزیں ہیں جس کی حفاظت جو بنیاد ہوتی ہے، جان، مال اور عزت آبرو۔ اس دین نے ایک ایک فرد بشر کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کی حفاظت میں مانع ہو سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کر سکتی ہے، اس چیز کو شریعت مطہرہ نے منع فرما دیا۔ ابھی جو میں نے آیت شریفہ آپ کو پڑھ کر سنایا، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، در حقیقت شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر، یہ 4 آئٹم ہیں۔ انشاءاللہ جتنا اللہ سکھلائے گا، توفیق دے گا، آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو انداز ہوگا کہ ہم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے قوانین کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ شراب جو ہے نا، یہ انسانی معاشرے میں انتہائی پرانی چیز ہے، بہت پرانی چیز ہے، اور جس مقام پر قرآن نازل فرمایا گیا، جس ملک میں، وہاں بھی شراب انسان کی گھٹی میں بسی ہوئی تھی۔ کوئی ایسی دعوت، کوئی ایسی محفل، بلکہ محفلوں سے آگے کی بات عرض کروں، ان کی مذہبی جو عبادات ہوتی تھی اس میں بھی شراب داخل تھی۔
جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی شراب کے بارے میں اگر آپ پڑھیں اور معلوم کریں تو اتنی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں کہ آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ کیا شراب کے بارے میں ان کی سوچ ہے۔ تو وہاں بھی یہ حال تھا کہ شراب اس سماج کی گھٹی میں تھی، اور یہ شراب کی جو حقیقت ہے انسانی زندگی کے اوپر پڑنے والے اثرات وہ یہ ہے، اللہ نے اس انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، ہم اکیلے تھوڑی زمین پہ رہتے ہیں بھائی، ان گنت مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس میں اشرف المخلوقات جو اس انسان کو بنایا اس کی وجہ جو قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس کی آیتیں ہیں۔ فرمایا قسم انسان کے جان کی، اور قسم اس ذات کی جس نے اس انسان کو پیدا کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست کیا، اس کو بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کو تخلیق فرمانے کے بعد اس انسان پر اس کی برائی اور بھلائی کو اللہ نے اس کی سمجھ عطا فرما دی۔ دیکھو الہام کا ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے، الہام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا علم اللہ تعالیٰ براہ راست اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے، اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ہر انسان کی فطرت پر، انسان کے ضمیر پر، انسان کی سوچ پر اس بات کو، اس کا علم عطا فرما دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ اور پھر اس علم کے دے دینے کے بعد پھر اسی پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ رکھا۔ آگے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اس کا معنی یہ کہ یہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، اس کی تمیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی تمیز کے لیے اللہ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، ضمیر عطا فرمایا ہے، اسی کی بنیاد پر یہ اشرف المخلوقات۔ ورنہ ہماری کتنی ایسی ضرورتیں ہیں جو دوسرے جانداروں سے ملتی جلتی ہیں۔ ہمارے آزو بازو جو جانور رہتے ہیں، جو ہمارے پالتو جانور ہیں، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، اور اس کے بعد ان کی مادہ جوڑے جو ہیں ان سے اختلاط، ان سے میل جول کرنا، نفسانی خواہش پوری کرنا، یہ سارے کام تو وہ جانور بھی کرتے ہیں، اور وہ ساری ضرورتیں انسان کی بھی ہیں۔ پھر انسان ممتاز کیسے؟ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس عقل کی بنیاد پر اللہ نے اس کو خیر اور شر کی تمیز دی ہے، اس کے لیے حرام اور حلال کی تمیز اس کو عطا فرمائی ہے، جائز اور ناجائز کی اس کو تمیز عطا فرمائی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہ کرنا ہے اس کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، اور کون سی چیز اللہ کو راضی کرتی ہے اور کون سی چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے اس کا علم عطا فرمایا۔ اب شراب اور شراب ہی کی طرح ساری نشہ آور چیزیں، ایک خیال رہے ہمارے جب شراب بولا جائے تو ایک مخصوص چیز ذہن میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اب آج کے زمانے میں جب ہم جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں دیکھیے کہ کسی زمانے میں خالی شراب ہوا کرتی تھی، اور شاید یہ افیم وغیرہ کوئی چیز رہی ہوگی اور اس طرح کی چیزیں، گاجا واجا، لیکن ابھی تو نشہ آور چیزیں، ماڈرن چیزیں، جو کہنا چاہیے کہ 10-20 سال کے اندر کی ایجاد اور تحقیقات ہیں لوگوں کی، وہ انتہائی نشہ آور، انتہائی خطرناک اور انسانی زندگی کو برباد کر دینے والی چیز، اور ہر وہ چیز جو نشہ لائے، اس لیے کہ نشہ جو ہے
وہ متاثر کرتی ہے آدمی کی عقل کو. جس عقل کی وجہ سے، عقل کی جس دولت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی ساری مخلوقات کو اس نے میری خدمت کے لیے پیدا کیا، اور مجھے اس نے اپنی ذات عالی کے لیے پیدا کیا. میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ میں نے تجھ کو عقل کی دولت عطا فرمائی ہے. اب اللہ نہ کرے کوئی انسان کسی نشہ آور چیز کو استعمال کر کے اپنی عقل کو مفلوج کر دے، اپنی عقل کو، جو عقل کا کام ہے اس عقل کو سلا دے، اس کو مفلوج کر دے. تو مجھے آپ بتائیے کہ جس وجہ سے وہ اشرف المخلوقات بنایا گیا، جب اسی چیز کو اس نے مفلوج کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، چند باتیں. یعنی یہ آیت شریفہ میں جو 4 چیزیں عرض کی گئی، رب تعالیٰ نے فرمائی ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کے سامنے کریں گے کہ یہ 4 چیزیں کیسے یہاں پر اس سیریل میں کیوں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے. نشے کے بارے میں سب سے پہلی چیز میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ یہ آدمی کے عقل کو متاثر کر دیتی ہے اس لیے حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم پر سارے احکام شریعت ہماری عقل کی وجہ سے واجب ہوتی ہے. اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو بڑی کتابیں بھی اور اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی علماء لکھتے ہیں، پھر کچھ کتابچے لکھے جاتے ہیں، کچھ اشتہارات نکالے جاتے ہیں. کسی طرح آدمی کے علم میں کوئی بات آ جائے، اس میں جب بھی آپ روزے کو یا نماز کو دیکھیں گے تو اس میں ایک جملہ دکھائی پڑتا ہے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. لفظ کون سا؟ عاقل اور بالغ. عاقل یعنی کیا؟ عاقل کا مطلب جس کی عقل جو اللہ نے جیسی دی ہے اس حال میں کام کر رہی ہے. اس کے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ دین جو ہے جس پر ہم عمل پیرا کر رہے ہیں یہ اہل عقل کا دین ہے، یہ پاگلوں دیوانوں کا دین نہیں ہے، یہ اہل عقل کا دین ہے. اس کے ایک ایک اصول کو آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر بھی اگر پرکھ کر دیکھے گا تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس سے بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ عقل خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے کہ کسی کی عقل مفلوج ہو جائے، جب کوئی آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اتنا بڑا پاگل خانہ، ناگپور کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے، ویسے یہاں سے بھی زیادہ پاگل خانہ بڑا مشہور تھانے کا ہے. آگرے کا پاگل خانہ تو ہندوستان میں مشہور ہے. تو یہ پاگل ہو گیا، کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی خود سے پاگل ہونا چاہتا؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اللہ کی حفاظت طلب فرمائی ہے جنون سے. جنون کہتے ہیں آدمی کی عقل کا متاثر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہونا کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے ہی اس کو جنون ہوتا ہے، ایک انسان کو اگر جنون ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے، تو اس پر سے سارے احکام شریعت ختم ہو جائے. کوئی شریعت کا حکم نہ اس میں نماز فرض رہتی، نہ پاکی، نہ کچھ بھی فرض نہیں رہتا. اس کا معنی یہ کہ ہمارے سارے احکام. اچھا، اس کے بعد بالغ کا لفظ جو ہے، بالغ کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ مرد کے بالغ ہونے کے لیے، لڑکے کے بالغ ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں. یا تو اس کی عمر 15 سال ہو جائے تو بالغ ہو جائے گا، اور یہ 15 سال جنوری فروری والا نہیں ہے، یہ 15 سال چاند کی تاریخ سے. خوب سمجھ لو، جتنا کیلکولیشن ہے ہمارے یہاں وہ چاند کی تاریخ پر ہے، انگریزی تاریخوں پر نہیں ہے. 15 سال اگر ہم چاند کی تاریخوں سے اس کو دیکھیں تو اس میں چونکہ ہر 33 سال میں 1 سال کا فرق پڑتا ہے، ہر سال میں 10 دن کا فرق پڑتا ہے دونوں تاریخوں میں، اس اعتبار سے 6 مہینے کا فرق پڑ جائے گا. یعنی آپ جنوری فروری کے حساب سے یہ سمجھ لیجیے کہ اگر وہ 14.5 سال کا ہوتا ہے تو قریب 15 سال کا تاریخ کے حساب، چاند کے حساب سے ہو جائے گا. اب اگر آپ اس کے حساب سے 15 سال کی عمر اس کی بلوغ کے لیے پکڑیں تو 6 مہینے کا احکام اس پر فرض ہو چکے، اس نے کیا نہیں. بہرحال تو بالغ ہونے کی جو شرائط ہے وہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ ایسی باتیں جو ہم کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ کوئی لڑکا 15 سال کا ہو جائے اور
اگر اس کو 15 سال کے پہلے ہی احتلام ہو جاتا ہے تو اس احتلام کے ہونے کے ساتھ ہی وہ بالغ سمجھا جائے. جیسے اس کو 12 سال کی عمر میں احتلام ہو گیا، 13 سال کی عمر میں احتلام ہو گیا، جیسے ہی احتلام جس دن ہوگا اس دن وہ بالغ سمجھا جائے گا. یہ خیال رکھنا. 15 سال کی عمر جو ہے وہ حد ہے کہ اس کو احتلام ہوا نہیں ابھی تک، تو 15 سال میں وہ پورا بالغ ہو گیا، اس پر سارے احکام شریعت واجب ہو گئے. لیکن اگر 15 کے پہلے اس کو احتلام ہو گیا تو جس تاریخ کو احتلام ہوگا اس تاریخ کو بالغ سمجھا جائے. یہ مسئلہ یاد رہے گا. لڑکیوں کے لیے بھی عمر 15 سال ہے، لیکن اگر 15 سال کی عمر کے پہلے کسی بھی عمر میں اس بچی کو حیض آ جائے تو اس کے حیض کے آنے کے ساتھ ہی وہ بالغ سمجھی جائے. اور حیض کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ممالک میں اس کی آب و ہوا کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ سمجھ لیجئے، ٹھنڈے ممالک جو ہیں وہاں حیض دیر سے آتا ہے، گرم ممالک جو ہیں وہاں حیض جلدی آتا ہے. ہمارا ملک جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ درمیانی درجے کا ہے. عرب ممالک بہت زیادہ گرم ہے، وہاں اور جلدی آتا ہے. تو لڑکی اور لڑکے دونوں کی عمر 15 سال، بشرطی کہ اس 15 سال کے پہلے اس بچی کو حیض نہ آیا ہو. جب حیض آئے گا تو وہ بالغ ہو جائے گی، اور لڑکے کو اس کے پہلے احتلام نہ ہوا ہو، جیسے احتلام ہوگا تو وہ بالغ ہو جائے گا. اب یہ بالغ ہونا یہ تو عمر کی حد ہے، اس لیے میں نے یہ بتا دیا. لیکن اصل چیز بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے، اس کا عقل کی جگہ پر ہونا بھی ضروری ہے. اب جتنی نشہ آور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آدمی کی عقل کو متاثر کرتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس عقل کی بنیاد پر اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، جس عقل کی بنیاد پر اللہ نے مجھ پر اپنے احکام فرض فرمائے، اس عقل کی نعمت کو میں کسی ظاہری چیز کا استعمال کر کے اس کو متاثر کر دوں، یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا زبردست گناہ ہوگا. اب جیسا میں نے عرض کیا اس حدیث شریف کی روشنی میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری وہ چیزیں جو نشہ لانے والی ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں. شراب کے بارے میں ایک لطیفے جیسی بات، معلوماتی بھی ہے، لطیفے جیسی بات. جلدی کا واقعہ ہے، کسی مغربی ملک میں ایک مسلمان تھا جو کہ یہودی کا مہمان ہوا. اب یہودی ہوتے ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کو بھی علم ہوتا ہے. اب یہ الگ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کا ستیہ ناش کر ڈالا اور جو بھی کیا. یہودی کیا، یہ مسلمان جب گیا تو اس نے بڑی خاطر تواضع کی، اور کھانے کے بعد اس نے اس کو انگور کے خوشے دیے. تو انگور جو ہے وہ ظاہر پسندیدہ چیز ہوتی ہے، فروٹ میں بہت پسندیدہ ہے آدمی کا. اس مسلمان نے انگور بھی کھائے. کچھ انگور کھانے کے بعد پھر اس یہودی نے شراب کا جام لا کے رکھ دیا اس کے ساتھ. یہ بھی نوش فرمائیے. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمارے یہاں حرام ہے، تم اس کو پینے کی بات کرتے، میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تو اشد حرام ہے ہمارے یہاں. حدیث شریف میں ابن ماجہ کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث فرمایا. جتنی ناپاکیاں اور جتنے گناہ ہیں ان سب کی بنیاد ہے شراب. جتنے گناہ ہیں ان سب کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو بیان فرمایا. یہودی ہنسا اور کھلی اڑاتے ہوئے کہنے لگا عجیب دین ہے تمہارا، عجیب دین ہے تمہارا. ابھی تم نے اس کے پہلے جو انگور کھایا اسی انگور کی بنی ہوئی یہ شراب ہے. کون سے دین کو مانتے ہو بھائی؟ اس انگور کو تو بڑے شوق سے کھایا، اور اسی انگور سے نکلی ہوئی شراب تمہارے یہاں حرام ہے. کیا دین ہے تمہارا؟ ارے عقل کا استعمال کرو نا، بھیجا استعمال کرو. یہ اللہ جب جس کی مدد فرمائے اور جس کی عزت رکھنا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ہمیشہ خیال رکھو، کبھی کسی بھی چھوٹے بڑے غریب امیر کو کبھی ذلیل کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں.
ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے اور اللہ نے اس کو معزز رکھنا چاہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں تم ہی ذلیل ہو کے رہ جاؤ. اس کا خیال رکھنا. اللہ نے اس شخص کو، اس مسلمان کو سجھا دیا. کہنے لگے یہ بات میں ابھی آپ کو 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کی اہلیہ صاحبہ کو ذرا آپ بلائیں گے؟ ہاں بولیں. ان کے یہاں تو کوئی پردہ حجاب ہوتا نہیں یہودیوں کے یہاں. اس نے بلا لیا. اب کوئی غیر محرم خاتون اگر ہمارے سامنے آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بولو پردہ کر، اس کو برقع پہنائیں گے. ارے وہ برقع نہیں پہنے گی، ہم کو اپنی نظر نیچے رکھنا ہے بھائی، ہمارے ذمے ہے نا یہ. اس مسلمان نے آ گئی، خاتون بیٹھ گئی. میں نے سنا آپ کی ایک بیٹی بھی ہے. ہاں ہے نا، وہ بھی جوان بیٹی ہے. اس کو بھی بلا لیجیے. بچی بھی آ کے بیٹھ گئی امی کے بازو میں. اب اس مسلمان نے پوچھا یہ خاتون جو آپ کی بیوی ہے یہ آپ پر حلال ہے یا حرام ہے؟ ارے بولے حلال ہے، میری بیوی ہے. فرمایا اسی بیوی کے جسم سے پیدا ہوئی یہ لڑکی تم پر حلال ہے یا حرام ہے؟ ارے استغفر اللہ، یہ تو مجھ پر حرام ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ بھیجا تو اپنا استعمال کر. اسی عورت کے جسم سے اس عورت کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے، اس لیے حلال ہے. تیری بیٹی اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، اسی سے نکلی ہوئی اولاد ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا اس لیے حرام ہے. ٹھیک اسی طرح انگور کو میرے رب نے حلال کیا اس لیے حلال ہے، اور اسی سے نکلی ہوئی شراب کو میرے رب نے حرام کیا اس لیے حرام. 1 منٹ میں اس کا لائٹ جل گیا اور اس کے ہوش ٹھکانے ہو گئے. اب سمجھے تو میرے بھائیوں، حرمت اور حلت، کوئی چیز حرام اور کوئی چیز حلال، اس کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ اس کا حق صرف اللہ اور فقط اللہ کو ہے. اسی آیت شریفہ کو جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اسی سورہ مائدہ میں ایک آیت شریفہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام مت قرار دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، اے ایمان والو مت حرام قرار دو پاکیزہ چیزوں کو. ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. ولا تعتدوا، اپنی حد سے آگے مت بڑھو. تم بندے ہو، بندے بن کے رہو. حلال اور حرام کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی اس کی مخلوق ہیں. جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور جو مالک ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز سے روک دیتا ہے. جس کی وہ اجازت دے دے وہ حرام ہے، جس کی وہ اجازت دے دے وہ حلال ہے، اور جس چیز سے وہ روک دے حرام ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کا خادم نشے کے بارے میں عرض کر رہا تھا. اس نشے کی چیزوں میں تمباکو جو ہے وہ خود بھی نشہ آور ہے. بعض علماء کے نزدیک تمباکو کا استعمال جو ہے وہ مکروہ ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس کا استعمال حرام ہے. سن لو اچھی طرح کام کرو. ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر اسی کو دین اور شریعت سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اسلام سے چھٹی ہو جائے گی. اسلام نام ہے سر کو جھکا کے زندگی گزارنے کا. اسلام نام ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کا کہا مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو. اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا نام اسلام ہے. اگر کسی نے اپنی شکل مسلمانوں کی طرح بنا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ میری شکل اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی اور میرے دنیا کے معاملات کو جانچا نہیں جائے گا تو وہ معلوم کہاں رہتا ہے. اس کو ہوش میں آنا چاہیے. میرے بھائیوں، اپنے قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام اسلام ہے. اور اگر کوئی اپنی خواہشات نفسانی کو ہی معاذ اللہ اپنا خدا بنا لیتا ہے، کیا جملہ میں نے کہا کتنا خطرناک جملہ ہے. اگر کوئی، ہمارا ایک خدا ہے، ہمارا ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، اور اس کی فرما برداری ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے. لیکن اگر کسی نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا، یہ جملہ بہت چپتا ہوا ہے. بعد میں کیا بولتا ہے یہ آدمی. قرآن نے فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس شخص کو
جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس لیے میں اتنی شدت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی قال اللہ اور قال الرسول پہ چلنے والا ہے، اگر کوئی قرآن و سنت پر چلنے والا ہے تو ماشاء اللہ کیا دیکھنا ہے اس کی کامیابی کو. لیکن اگر کوئی شخص دعویٰ تو اس کا کرتا ہے کہ میں قال اللہ قال الرسول پر عمل کرنے والا ہوں، لیکن اس کی زندگی کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے. اس کا جی چاہتا میں اس کو استعمال کروں. کوئی مر جائے گا چیختے چیختے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، یہ تیری دنیا بھی خراب کرے گا، یہ تیری آخرت بھی خراب کرے گا، یہ سننے کو تیار نہیں، یہ سننے کو تیار نہیں. تو میرے بھائیوں، آج صرف اس بات پر کہ نشہ آور جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور ظاہر ہے کہ تمباکو کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، ہر آدمی جو اس کا استعمال کرتا ہے وہ جانتا ہے. اور اس وقت اسی تمباکو کی ایک آگے چلی ہوئی ایک شکل ہے جو کھرا ہے. یعنی میں نے یہاں بولا کہ نہیں، آپ کو عید کی نماز میں نے کہا تھا، اتوار کے کسی درس میں بھی عرض کیا میں نے، بڑے دل کے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، یہ شہر جو ہے نشہ آور چیزوں کے استعمال کے اعتبار سے بھی ایک پورے ملک میں سرخی رکھتا ہے. اور اس کے بعد انتہائی خطرناک خبر جو آپ کے سامنے آپ کا خادم عرض کر رہا ہے وہ یہ کہ منہ کے کینسر کے اعتبار سے، مجھے نہیں معلوم تھی یہ بات، 31 مئی جو تاریخ ہے وہ نو ٹوبیکو ڈے، تمباکو چھوڑو دن کر کے منایا جاتا ہے 31 مئی. اس وقت جو اعداد شمار آئے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ بھی آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، کہ ناگپور شہر ایک طرف تو یہ سنترے کے لیے مشہور ہے، ہمارے ملک کے اعتبار سے یہ ملک کا مرکز ہے. اسی لیے یہاں 0 مائل جو ہے نا، ایک صاحب کو 0 مائل ہی نہیں معلوم تھا، ان کو جا کے میں نے دکھا یہ 0 مائل ہے. تو 0 مائل جو ہے یہ پورے ہندوستان کا مرکز ہے، اس لیے وہاں سے کی ساری دوریاں جو ہیں یہاں سے ناپی جاتی ہیں. اور اس کے بعد سنترے کے لیے تو انٹرنیشنل اس کی پہچان ہے. اور اس کے بعد ابھی 31 مئی کو یہ بات میرے علم میں آئی کہ منہ کے کینسر کے اعتبار سے ناگپور پوری دنیا کا کیپٹل ہے، پوری دنیا کا کیپٹل. یعنی ہر شہر کی جو آبادی ہوتی ہے، جیسے ہمارے شہر کی آبادی تقریباً 40 لاکھ کے آس پاس جو بھی ہو، ان کے تو فگر ہی روز بدلتے ہیں، آج 40 بولتے، کل 38 بولتے، 42 بولتے، 40 لاکھ کے آس پاس ہماری آبادی. اسی طرح ہر شہر کی آبادی ہوتی ہے. اب 40 لاکھ کی آبادی میں کتنے پرسنٹ لوگوں کو یہ بیماری ہے، اس حساب سے اس کو نکالا جاتا ہے. اس اعتبار سے پوری دنیا میں اورل کینسر جس کو منہ کا جو کینسر ہے، اللہ حفاظت فرمائے پوری امت کی، منہ کے کینسر کے اعتبار سے ناگپور جو پوری دنیا کا کیپٹل ہے. ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے. بس ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہماری گردن جھکی ہوئی، رومال لگا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اسے کام چل جائے گا. ارے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ انسان، یہ مسلمان جو ہے یہ ہوش میں رہ کے زندہ رہنے والی مخلوق ہے، بے ہوش نہیں رہتا. تو آج تو صرف اس میں بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت پورا ہو رہا ہے. آپ کو ایک اہم اعلان بھی سنانا ہے کہ میرے بھائیوں اس کی طرف آپ کو سنجیدگی سے توجہ کرنی پڑے. شراب کے بارے میں کچھ اور مضامین قرآن شریف کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور حقیقت یہ ہے کہ نشہ آور چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جو نشہ، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے. اب ایک اہم اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کے امام محترم حضرت حافظ ابو الحسن مد ظلہ العالی، اب ظاہر ہے کہ عمر جو ہے اس کے اثرات ہر انسان پر ہوتے ہیں. جب انبیاء پر اس کے اثرات ہوتے ہیں تو ہم اور آپ کی کیا ہوتی ہے؟ عمر کے اثرات ہوتے ہیں، جسم جو ہے اس پر عمر کا اثر ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی جسمانی معذوریوں کی وجہ سے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ذمہ داری یہاں ادا فرما رہے تھے امامت کی، اس سے وہ سبکدوش ہو گئے اپنی مرضی سے کہ بھئی اب یہ ذمہ داری مجھ سے نہیں ہوگی. اس لیے کہ امام کی نماز جو ہوتی ہے وہ بہت
الگ قسم کی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے پوری جماعت کی نماز کا، معمولی مقام نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قریب 50 سال اللہ کے اس بندے کو اللہ نے اس مسجد میں امامت کا موقع عطا فرمایا۔ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو 50 سال تک کسی مسجد میں امامت کا موقع دے۔ یہ سعادت کی بات ہے ان کے لیے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب ظاہر ہے ہم نے 50 سال جس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ہم پر بھی حق ہوتا ہے کہ جب وہ اس اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہیں تو ہم بھی ان کا شایان خیر مقدم کریں، ان کو کوئی استقبالیہ دیں، ان کی کوئی خدمت کریں۔ اس اعتبار سے آنے والے بدھ کو، اسی ہفتے ابھی جو آنے والا بدھ جو ہوگا، اس بدھ کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہاں پر ایک جلسہ استقبالیہ رکھا گیا ہے، جس میں ہم اپنے امام محترم کو استقبال کریں گے، ان کا خیر مقدم کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے اتنے دنوں تک جس امام کی امامت میں نماز پڑھی، ان کا ہم پر کچھ حق بنتا ہے یا نہیں؟ حق بنتا ہے نا؟ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے، عشاء کی فوراً بعد شروع ہو جائے گا، جلسہ مسجد میں ہوگا، اس لیے کہ بارش کا موسم ہے، باہر تو کیا نہیں جا سکتا، مسجد ہی میں ہوگا، لیکن عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع۔ اور ہم شہر کے سبھی مساجد کے ائمہ، ان کے متولیان اور وغیرہ وغیرہ اور علماء کرام کو ہم دعوت دے رہے ہیں تاکہ یہ جلسہ جو ہے اپنے طریقے کا بالکل اچھوتا جلسہ ہے، ناگپور میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ بھئی کوئی امام ریٹائر ہوئے ہوں تو ان کا بھی کوئی خیر مقدم کیا جائے۔ یہاں تو سب ہمارے ذاتی کام دکھاوے کے رہتے ہیں، اس میں تو بہت ترنگ رہتی ہے ہماری، لیکن جو کام کرنے کے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے منتظمہ نے یہ سوچا کہ اس کو اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کو بھی لگے کہ وہ اپنے ائمہ کی قدردانی کریں۔ امت کے بڑے بڑے گناہ میں یہ ہے کہ امام اور مؤذن کی ناقدری اور علماء کی ناقدری کا بھی گناہ ہم نے کیا ہے، اس کو بھی ہم بھگتان بھگت رہے ہیں۔ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ اگلا بدھ عشاء کی نماز کے بعد آپ خود اپنے احباب کے ساتھ اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے۔ موسم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن موسم کیسا بھی ہو، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے وہ امام محترم جن کے پیچھے نصف صدی تک ہم نے نماز پڑھی ہے، ان کا استقبالیہ ہے، آپ اپنے احباب کے ساتھ ضرور بے ضرور سے تشریف لائیے۔